بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج امت مسلمہ کو یہ دن دکھایا ہے کہ آج ہم اس موقع کے اوپر ہیں اور ایک خوشی کا مقام ہے کہ وہ تحریک جس کی ابتدا لہو سے بری ہوئی تھی، قدم قدم پر کانٹے تھے اور ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ تکلیف تھی، اور ایک ایسی تحریک جس کو ہر بندے نے قبول نہیں کیا، اس کے راستے میں پھول نہیں نچھاور کیے گئے، اس کے لیے داد تحسین نہیں کہی گئی، بلکہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے اور طرح طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اپنے اور بیگانے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ان کے راستے کا کانٹا بننے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو یہ جرت دی ہے کہ وہ بت خانے میں کلمہ توحید کہتے ہیں، اور جہاں پہ ظلم و جبر ہوتا ہے وہاں پہ عدل و انصاف کی گفتگو کرتے ہیں، اور جہاں پر ظلم و بربریت ہوتی ہے، ناحق گفتگو ہوتی ہے اور بلا جواز لعن و طعن ہوتا ہے، وہیں پر اہل حق اپنی زبان کی گویائی کو اور اپنی زبان کے نشتر کو اور اہل حق کی آواز کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ اگلے کا کلیجہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ناپاک عزائم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر کچھ دیوانے نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں دور جدید سے بیگانے نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ صبح کی نوید ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ شاید ان کو مصلحت کی چادر اوڑھنی نہیں آتی، لیکن وہ اپنی عزیمت سے اور راہ عزیمت سے اپنے ملک کا، اپنی ملت کا، اسلام کا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ وہ ایسے چراغ جلاتے ہیں جو ابھی ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، کل وہی ایک فانوس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ وہ آج ایک تاریک تحریک شروع کرتے ہیں لیکن کل وہ شمع محفل بن جاتی ہے۔ اسی راستے کے راہرو، اسی راستے کے مسافر، اسی راستے کے بانی آج ہمیں اتنے یاد آتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد ہمیں اپنے والد بھی اتنے یاد نہ آئیں، اس لیے کہ یہ ایک نظریات کا رشتہ ہے، یہ ایک اہل حق کا رشتہ ہے، یہ ایک زبان تھی جس زبان نے اس وقت ہمیں قوت گویائی دی جب ساری حق کی زبانیں گنگ ہونے کے قریب تھی۔ کوئی مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے تھا تو کوئی تحقیق سے عاری تھا اور کوئی تحقیق کے نام پہ گمراہ تھا۔ اس وقت ایک مرد قلندر نے، ایک مرد جری نے، ایک مرد آہن نے، ایک خطیب ذیشان نے، ایک تاریخ دان نے، ایک تحقیق کے سرتاج نے، ایک عزیمت کے راہی نے، ایک مرد قلندر نے، ایک مرد مجاہد نے ایک گفتگو کی، ایک نعرہ لگایا، ایک تحریک اٹھائی، اور وہ پردے انہوں نے چاک کر کے رکھ دیے، وہ راز انہوں نے فاش کر کے رکھ دیے جنہوں نے بہت بڑوں کو بہت ہلکا کیا ہوئے تھا، بہت سی زبانوں کو صرف اس لیے خاموش رکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے، تحقیق ان کے پاس سے گزر نہیں رہی تھی، اگر گزر رہی تھی تو حق و صداقت سے دور کی تھی۔ اس وقت ایک مرد قلندر نے جو بظاہر بہت کمزور تھے، چھوٹے قد کے تھے، کالے رنگت کے تھے، کوئی قد کاٹ نہیں تھا، کوئی بڑی واہ واہ نہیں تھی، کوئی آگے پیچھے بڑے قافلے نہیں تھے، لیکن حق کی آواز انہوں نے بلند کرنا اپنا منصب سمجھا، اپنا عقیدہ سمجھا، اپنا نظریہ سمجھا اور اس ملک و ملت کا مستقبل سمجھا۔ انہوں نے ایک ایسی کھیپ تیار کی، انہوں نے ایک ایسا قافلہ تیار کیا، انہوں نے ایک ایسا میدان سجایا، انہوں نے ایسے لوگوں کی تربیت کی کہ ان کی زبان پر
ان کے جانے کے بعد بھی حق کے ترانے رہے، حق کی گفتگو رہی، اہل باطل کو للکارتے رہے، اپنی جان سے کھیلتے رہے، اپنی جان پر کھیلتے رہے۔ انہوں نے کسی لمحہ نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ والد کا، نہ والدہ کا، نہ خاندان کا، نہ شہرت کا، اور نہ اپنے مستقبل کا سوچا، بلکہ انہوں نے سوچا تو اہل سنت کا سوچا، انہوں نے سوچا تو صحابہ کرام کا سوچا، انہوں نے سوچا تو اس ملک و ملت کے اس روشن مستقبل کو سوچا کہ جو بظاہر خوشنما نظر آنے والے انقلاب میں تاریک ہوتا جا رہا تھا، اور یہ قافلہ چلتا رہا، اور آج اس قافلے کے روح رواں مرد قلندر، مرد آہن نے اپنی خاموش سیاست سے اس طرح کے کیلے گاڑ دی ہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی ناموس صحابہ پر، ناموس اہل بیت پر، صدیق اکبر کی صداقت پر، فاروق کی عدالت پر، عثمان کی حیا پر، علی کی شجاعت پر، معاویہ کی سیاست پر، صحابہ کی پاک دامنی پر، صحابہ کے حق راہ ہونے پر، صحابہ کے سچے ہونے پر، صحابہ کے حق پر ہونے پر، اور صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین کرام، یہ پہلے بھی تھا، یہ اصول بھی تھا، یہ قانون بھی تھا، لیکن اصول بڑا کمزور تھا اور قانون بڑا لاغر تھا، اور صحابہ کرام کی عزت ایک عام شخص سے، ایک سیدھے سادے لیڈر سے بھی کم تھی۔ لیکن آج اس بات پہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا ملک، ہمارا آئین، ہماری اسمبلی اس بات کے اوپر متفق ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام کی عزت نبی محترم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ختم نبوت کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ ترجیحی بنیادوں پر افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص جس کا حسب ٹھیک نہ ہو، جس کا نسل ٹھیک نہ ہو، جس کا نسب ٹھیک نہ ہو، جس کی تحقیق ٹھیک نہ ہو، جس کا چہرہ ٹھیک نہ ہو، جس کے نظریہ ٹھیک نہ ہو، جس کے سینے میں قرآن کا، نبی کا، اسلام کا بغض ہو، وہ کسی بھی طور پر، نہ چھپ کے، نہ ظاہر، نہ تقریر میں، نہ تحریر میں، کہیں پر بھی وہ گستاخی نہیں کر پائے گا۔ اگر گستاخی کرے گا، قانون حرکت میں آئے گا، گستاخی کرے گا، قلم حرکت میں آئے گی، گستاخی کرے گا، مدعی حرکت میں آئے گا، گستاخی کرے گا، وکیل حرکت میں آئے گا، گستاخی کرے گا، جج حرکت میں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ عذاب اور وہ لعنت برسے گی کہ پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ صحابہ کرام کی عزت کیا ہے، صحابہ کرام کی ناموس کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت و صحابہ کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ وہ تو ایک دوسرے کے خسر و سسر ٹھہرے، لیکن یہ جن کو اپنی پیدائش کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم پیدا کہاں پہ ہوئے اور پیدا کس سے ہوئے اور پیدا کس نے کیا، لیکن ان کی جرح ہوتی ہے صدیق پر، فاروق پر، معاویہ پر، علی پر، حسن پر اور حسین پر۔ لیکن آئندہ کے بعد خوشی کی بات یہ ہے، آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے علماء نے، ہماری عوام نے، اہل حق کے قافلے نے، اہل سنت نے، اہل سنت علماء نے، اہل سنت عوام نے ایک بڑی قربانی دی، لاشیں اٹھائے، 4 لاشیں اٹھائے، یہ کے بعد دیگر قائدین کے تڑپتے لاشیں اٹھائے۔ کبھی جنگ کی گلیاں ہماری سرخ ہوئی، کبھی اسلام آباد کی سڑکیں سرخ ہوئی، کبھی سندھ کی گلیاں سرخ ہوئی، اور کبھی پشاور میں دھماکے ہوئے، کہیں ہمارے اہل سنت علماء کو قید کر دیا گیا، کہیں ان کو ننگا کر دیا گیا، کہیں ان کو مارا گیا، کہیں بیڑی آئی، کہیں ہتھکڑی آئی، کہیں گولی آئی، کہیں بم بلاسٹ آیا۔ عدالتوں نے یہ گواہی دے دی تھی کہ یہ قافلے کے علماء، اس قافلے کے زعماء، اس قافلے کے قائدین حق پر ہیں، لیکن وقت نے ہمیں موقع دیا کہ آپ آگے بڑھیں، قربانیوں سے ڈرے نہ، اور ہم ڈرے نہیں، قربانیوں کی وجہ سے بکے نہ، ہم بکے نہیں۔ ہم نے اپنی جو ہے شاخ بھی نہیں چھوڑی، نغمہ بھی نہیں چھوڑا، گفتگو بھی نہ چھوڑی، نعرہ بھی نہ چھوڑا، انداز بھی نہ چھوڑا، لیکن وقت کے لیے ظاہری طور پر کسی کو نظر نہ آئے
یہ اس لیے تھا کہ ہم نیچے جا کے دوبارہ ابھرے اور ابھر چکے ہیں۔ آج شاید ہم نہیں ہیں لیکن ہماری آواز موجود ہے، ہمارے چہرے نہیں ہیں لیکن ہمارا انداز موجود ہے، ہم نہیں ہیں اسمبلی میں لیکن اہل بیت کے صحابہ کرام کے دیوانے موجود ہیں۔ اس موقع پہ قوم کو مبارکباد ہے، ان علماء کو مبارکباد ہے، ان سیاستدانوں کو مبارکباد ہے جنہوں نے اس عظیم دن کو لانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اپنا وقت دیا، کوشش کی اور محنت کی۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک ادنیٰ سے غلام کے طور پہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کے نوکروں میں شامل کریں گے، اور جنہوں نے لگائی صحابہ کے نوکروں کی آواز ہے تو ان کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے قانون بنایا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس قانون کی تائید کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اس قانون کو بننے میں اپنی آواز اٹھائی، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں صحابہ کرام کے قدموں میں اٹھائے، صحابہ کرام کے غلاموں میں اٹھائے، اہل بیت کے نوکروں چاکروں میں اٹھائے، اور نبی محترم نبی شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اٹھائے۔